بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں بولتے ہم اس لفظ کو. 80 سال تک مولا کے اوپر تبرہ ہوتا رہا. کس نے رکوایا؟ ایک استاد کی تربیت نے. عمر ابن عبدالعزیز نے یہ تبرہ رکوایا. میرے چھٹے امام فرماتے ہیں، صلوات پڑھیں گے نبی کو. کہ یہ ابن عزیز ہمارے لیے بہتر تھا، یعنی ہمارے مخالفوں اور دشمنوں میں یہ ہمارے لیے بہتر تھا. اس نے 2 بڑے کام کیے، 3 بڑے کام کیے. کام تو اس کے اور بھی بہت ہیں، مگر جو بڑے اصلی کاموں میں ایک کام اس کا یہ تھا کہ اس نے مولا سے تبرہ رکوایا. اور طریقہ کیا اپنایا؟ توجہ ہے میری بہنوں کی میرے طرف؟ جی اپنی بہنوں سے بھی توجہ چاہوں گا. تو کیسے رکوایا اس نے تبرہ؟ ایک یہودی کو کہا کہ کل دربار میں آنا اور دربار کے دروازے پر تمہیں روکا جائے گا تو تم کچھ شور مچانا تاکہ میں تمہیں اندر بلاؤں، اور جب اندر آ جاؤ تو پھر یہ مجھ سے کہنا. ادھر سارے مملکت کے علماء کو، مفتیوں کو بلایا دربار میں کہ کل کھانا میرے ساتھ کھاؤ. اور مملکت کی امور کے اوپر مشورے ہو رہے تھے کہ وہی یہودی جس کو سکھایا پڑھایا تھا وہ آ کے کھڑا ہوا دروازے پر، اندر آنا چاہتا تھا تو دربانوں نے روکا، شور مچا. تو پوچھا کیا ماجرا ہے، کون ہے؟ کہ ایک یہودی ہے، کہتا ہے مجھے امیر سے ملنا ہے، حاکم سے ملنا ہے، خلیفہ سے ملنا ہے. کبھی بلا لیجئے اندر آیا. کہا بھائی کیا کہنا ہے؟ کہ پہلے مجھے جان کی امان چاہیے کہ میں کچھ کہوں تو ناراض تو نہیں ہوں گے؟ کہ نہیں کوئی ناراض نہیں ہوگا، آپ کہو. کہ آپ بہت عادل ہیں، آپ فلاں ہیں اور آپ رؤوف ہیں، مہربان ہیں، اور آپ سے مجھے ایک بات کہنی ہے، اور وہ یہ کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. جو سکھایا گیا تھا وہی بول رہا ہے وہ، میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. جیسے ہی اس نے یہ کہا تو ادھر سے کسی نے آواز کسی، ادھر سے کسی نے جملہ کہا. کوئی کھڑا ہوا کہ اسے دھکا دے کے نکالو، اسے شعور نہیں ہے، اتنی تہذیب نہیں ہے. مسلمانوں کے خلیفہ سے یہودی ہو کر بیٹی مانگ رہا ہے. کیا مسلمانوں کا خلیفہ کسی یہودی کو اپنی بیٹی شادی کے لیے دے سکتا ہے، شادی کر سکتا ہے یہودیوں کے ساتھ؟ جب یہ شور مچنے لگا تو اس نے کہا کیا بات ہے، کیوں ناراض ہو رہے ہیں آپ کے دو؟ کہ ناراض ہونے کی بات ہے، تم نے ایسی بات کی ہے خلیفہ کے بیٹی مانگ رہے ہو. کہنے لگا مجھے تو تعجب ہو رہا ہے، میں خلیفہ کی بیٹی مانگ رہا ہوں تو آپ ناراض ہو رہے ہیں. آپ کے نبی کی بیٹی اس کے پاس تھی جس سے سارے مسلمان تبرہ کرتے ہیں، اس میں لعن کرتے ہیں. نبی کی بیٹی اس کے گھر میں تھی جس پہ سب لعنت کرتے ہیں. ایک مرتبہ یہ جملہ سن کے عمر ابن عبدالعزیز رونے لگا. کہا دوبارہ دہراؤ، تم نے کیا کہا ہے ہمیں؟ کہ میں نے یہ کہا ہے، مجھے تعجب ہو رہا ہے، آپ تو ان پہ اوپر لعنت کرتے ہیں جو فاطمہ کا شوہر تھا. سارے ملاؤں سے، سارے مولویوں مفتیوں سے پوچھا بتاؤ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا یہ سچ کہہ رہا ہے. کہ ہم صحیح کر رہے ہیں؟ نہیں ہم غلط کر رہے ہیں. کہا فتویٰ لکھو پھر. اور سارے علماء سے فتویٰ لیا اور پھر سرکاری حکم نامہ جاری کیا کہ آج کے بعد میں یہیں ایک جملہ کہہ دوں کہ اسی کو کہتے ہیں ولایت علی کا دفاع. جناب زہرا نے مدینے میں بھی علی کا دفاع کیا ہے، قیامت تک علی بھی زہرا کی وجہ سے. صلوات پڑھیں گے. آج بھی اگر اکثر لوگ تشیع کی طرف مائل ہوتے ہیں، جو غیر شیعہ جب شیعہ ہونے لگتا ہے تو وہ سیدہ کی وجہ سے، وہ بی بی کی وجہ سے لوگ راغب ہوتے ہیں. سیدہ انہیں راغب کرتی ہیں علی کی طرف. اللہ اکبر. اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. شکریہ.